الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ساڈی جند ساڈی جان ساوے روزے تو قربان، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر بانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کریندا، آپوں چنگا جے کوئی ہووے ہر نو بلا تکیندا۔ 24 مارچ 2016 کو قذاب اسکاٹ لینڈ گلاسکو کی سرزمین پر جہنم واصل ہوا۔ جن لوگوں نے افسوس، ہمدردی، دکھ، نرمی، درگزر کا درس دیا اور بیان دیے، ان کے لیے یہی ہے کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے اس کو مسلمان کی موت مر۔ ساری عمر حضور کے نام کا کھایا، جب تحفظ ناموس رسالت کا دفاع کا وقت آیا، اب میں کیا کہوں کہ عشق رسول اگر نہیں تو رب سے تھوڑا سا مانگ لو۔ قذاب کے جہنم واصل ہونے کے بعد کئی پردہ پوش ہو گئے، کئی فتووں پر آ گئے، کئی طرح طرح کی باتوں میں لگ گئے۔ اتنا تو غور کر لیتے مسئلہ کس کا ہے، کس کے نام پر قذاب قتل کیا گیا؟ کیا یہی غیرت ہے کہ حبیب کبریا، تاجدار انبیاء، نبی آخر الزماں کے گریبان کو ایک ٹافیاں بیچنے والا، برائے نام ٹافیاں بیچنے والا، ایک منشیات فروش جو مرا تب بھی اس کے انڈر پانٹس میں آدھا کلو منشیات پڑی ہوئی تھی، سب کو پتا ہے، اس کے پوسٹ مارٹم میں ہر چیز موجود ہے، جو اپنی 50 پینی والی چیز 30 پینی میں نہیں بیچتا تھا، ایک بزنس رن کرتا تھا۔ لوگ یہ کہہ کر بس نرم ہو گئے جی وہ پاگل تھا، اگر اس کا دماغ کام ہوتا تو وہ تاجدار انبیاء کے گریبان کو کیوں پڑتا؟ اگر وہ پاگل تھا، اس کے دماغی توازن غلط تھا، درست نہیں تھا، تو وہ پھر جاتا اپنی ماں کو جا کے پڑھتا نا، اپنی بہن کو جا کے پڑھتا نا۔ تاجدار انبیاء کی عزت اسے اتنی سستی لگی کہ جا کے ان کے گریبان کو پڑ گیا، ان کی نبوت پہ اس نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے آقا کو اس نے گالیاں دیں، اس نے قرآن کو گالیاں دیں، اس نے اللہ کو گالیاں دیں، اس نے مسلمانوں کو، عقیدہ اہل حق کو اس نے گالیاں دی۔ کسی کو یہ باتیں نظر نہیں آئی، اسے نظر آئے تو میرے آقا نظر آئے اور ان کی عزت پر وہ پڑ گیا۔ ہفتہ وار وہ کتابچے چھاپتا تھا اور لیفلٹ چھپواتا تھا، باقاعدہ تقسیم کرتا تھا گھر گھر، مسجد مسجد، اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ مجھے اس ہفتے یہ وحی ہوئی ہے، میں نیا قرآن لکھ رہا ہوں۔ اس نے کس کی غیرت کو للکارا، کس کی عزت کا مسئلہ تھا؟ کائنات کی ساری عزتیں حضور کی وجہ سے ہیں، حضور کے نام سے ہیں۔ مسلمان اور عاشق رسول کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ سزا مجھے ملی قذاب کو مار کر، سب کو پتا ہے، آدھا گھنٹہ میں نے پولیس کا انتظار کیا۔ باہر بیٹھے لوگوں کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ جو لوگ مجھے ملنے آتے ہیں، میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، فون پہ باتیں کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا پھر کچھ لوگوں کی ٹانگیں کیوں کانپ گئی؟ کیوں قذاب سے ہمدردی؟ کیوں قادیانیوں سے ہمدردی؟ کیوں ان دجالوں سے ہمدردیاں؟ کیوں نرم گوشہ؟ کیوں افسوس؟ کیوں ان سے صلح؟ اگر مگر کیوں ہو گیا؟ میرا سوال ہے ان سے۔ یہ مت بھولیں کہ جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں، نہ تو ان کو نوکروں کی کمی ہے اور نہ وہ کبھی اپنے نوکروں کو، اپنے کتوں کو وہ کبھی اکیلا چھوڑتے ہیں۔ جی میں یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ کتا پا کر رسول اللہ دا بونکے تے شور مچاوے، گلشن عشق رسول اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ گستاخ نبی کو یہ سنی، غیرت مند سنی بتا دیں کہ گستاخ نبی تیری خیر نہیں۔ یہ ساری دنیا کو غیرت مند عاشقان رسول سنا دو کہ میرا تو سب کچھ
آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور گستاخ رسول کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ حسن زن میں خیر ہی خیر ہے یقیناً، نیک نے نیک سمجھا اور بد نے بد سمجھا۔ شہد کی مکھی کو دیکھ لیں کہ وہ پاک ہی جگہ پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، گندگی کی مکھی گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے۔ میرا مطلب سمجھ جائے میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جو خود اچھا ہو اسے دنیا اچھی لگتی ہے، جو خود برا ہو اسے دنیا بھی بری لگتی ہے، اور مومن مومن کا آئینہ ہے۔ آخر کذاب کے معاملے میں مسلمان اور سنی نرمی، صلح، امن اور درگزر کا درس کہاں سے دینے لگ گئے؟ میں عالم دین تو نہیں مگر اتنا علم ضرور پڑا ہے کہ حضور کی عزت پر بونکنے والوں کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کائنات میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ بس جے اگر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو؟ 18,000 عالم آہا او اگے حسین دے مردے ہو۔ جے کچھ ملاحظہ سرور دا کردے تاں خیمے تمبو کیوں سڑدے ہو؟ جے کر مندے بیت رسولی تاں پانی کیوں بند کردے ہو؟ پر صادق دین تنا دے باہو جو سر قربان کردے ہو۔ جس کو کذاب کے مرنے پر افسوس، دکھ اور ہمدردی ہے، وہ جا کر قادیانیوں کا پیشاب چاٹے اور اپنے ٹھکانہ جہنم کے گہرے گڑھے میں بنا لے، مگر خدارا میرے آقا کی اس دکھیاری امت کے ایمان اور اس کے رسول کو کم کرنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کی اور کھلواڑ کرنے کی کوشش مت کریں، غیرت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش مت کریں، بزدلی کا درس مت دیں۔ ہم فاروق اعظم، صدیق اکبر، عثمان غنی، شیر خدا علیہم رضوان کے ماننے والے ہیں، خالد بن ولید، امام اعظم، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، علم الدین شہید، غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے شیروں کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے مگر محبت رسول ہمارے سینوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ لہذا منافقوں اور حضور کی ناموز کے بارے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے والوں سے عرض ہے کہ اگر ٹانگیں کانپتی ہیں تو خدارا اللہ سے تھوڑی سی محبت رسول اور جرت مانگ لو، کیونکہ اللہ نے یہ دل صرف محبت رسول کے لیے بنایا ہے۔ جس دل میں دنیا کی لالچ ہو وہ عشق کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس آقا کو مت بولیں، اس آقا کے احسان مت بھولیں جو 1400 سال پہلے غاروں سے لے کر معراج تک امت 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 کرتے رہے، جنہوں نے اپنی نزا کے وقت بھی اللہ سے عرض کی مولا میری امت میری امت میری امت، جو روزے میں بھی امتی امتی کرتے، جو نزا کے وقت آ کر ہمیں کلمہ یاد کرائیں گے، اپنی زیارت عطا فرمائیں گے، جو ہمیں قبر میں ہماری قبروں کو اپنے نور سے جگمگائیں گے اور ہاتھ سے پکڑیں گے اور کرامن کاتبین سے کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے یہ میرا امتی ہے اس کو چھوڑ دو، جو محشر میں ہماری شفاعت کریں گے، خدارا جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں ہمیں ساتھ لے کر جائیں گے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، جنہوں نے اپنی آل سے اپنے خون سے اس گلشن اسلام کو سینچا، اس اسلام کو گلشن اسلام کو اس باغ کو گوڈی دی، اپنے خون سے اپنی ساری آل کٹا دی۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 سن اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، بی بی فاطمہ تو زہرا اور علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ساری آل کٹ گئی اللہ کی راہ میں اسلام کی خاطر اور دین کو بچایا۔ خدارا ان کو مت بھولیں، اس آقا سے بے وفائی مت کریں، اس آقا کے دین میں خدارا ملاوٹ مت کریں، سچا اور حق کا دین امت کو بتائیں، امت کو دکھائیں، امت کو پڑھائیں، امت کو سکھائیں، خدارا اس میں ملاوٹ مت کریں، جو حق ہے وہ بیان کریں۔ سزا مجھے ملی ہے کہ دوسروں کی ٹانگیں مت کانپیں، سنیوں کو غیرت مند رہنے دیں، سنیوں کو بہادر رہنے دیں، دلیر رہنے دیں اسلام کے مقابلے میں، ان کو دشمنان اسلام کے مقابلے ان کی غیرت بحال رہنے دیں، عشق رسول بحال رہنے دیں، یہ روح بلالی اس کو مت نکالیں، خدارا مت نکالیں، آقا سے وفا کریں۔ آقا کو روزے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ میری امت کو کون سا درس دیا جا رہا، کذاب اور گستاخان رسول کی اس کائنات میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس اور عشق رسول کی خاطر اور عشق رسول میں ہمارا جینا مرنا ہے۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
نہ ہو عشق رسول تو زندگی فضول ہے۔ اور آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، عزت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ